اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، یعنی غیر مرئی نظر نہ آ سکنے والے گناہ میں گناہ نمبر 2 پہلا گزر چکا تکبر، اور دوسرا گناہ ہے حسد۔ ایپیسوڈ نمبر 37۔ زمانے میں بڑھتی ہوئی خرابیوں اور بے چینی کا ایک بڑا سبب حسد ہے۔ جب لوگ دوسروں کی حاصل مراعات اور عمومی خوش بختیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی محرومیوں کے باعث ان کے برتاؤ میں بے جا ناراضگی، مداخلت، نفرت اور جھگڑالو پن اونچ کر آتا ہے، جھگڑا پن آ جاتا ہے، اونچ کر آتا ہے۔ ان کے دلوں کی فطری روشنی دھندلا جاتی ہے، وہ دوسروں کی کامیابی، طاقت، عزت، صلاحیت، خوشی اور سماجی مرتبے سے جلن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی رویہ حسد کہلاتا ہے، جو انہیں کسی پل بھی چین لینے نہیں دیتا۔ حالانکہ انہیں اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کو حاصل نعمتوں پر حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ انسان کا نفس اگر تربیت کی بھٹی سے نہ گزرا ہو تو وہ انتہائی بری صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حسد ہے، جو ہلاکت آفرین منفی قوت ہے۔ حاسد ایک ناشکرا شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر مطمئن نہیں ہوتا اور نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود کو میسر نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ در حقیقت بربادی کا ایک ایسا استعارہ ہے جو حاسد کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ اس کے برعکس خوش قسمت ہے وہ افراد جو حسد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اندر ایک سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ عذاب الہی کی رہائش سے مستثنیٰ ہیں، یعنی انہیں عذاب ایک دوسروں کا برا چاہنے والے، یعنی عذاب الہی سے ان کو رہائی نہیں ملنے والی۔ ایک جو دوسروں کا برا چاہنے والے، 2 حسد کرنے والے، اور 3 بدشگونی کو تسلیم کرنے والے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ان برائیوں سے بچنے کی تدبیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی سے حسد محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب تمہیں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آئے تو اپنے شک کو ہوا نہ دو۔ جب تمہیں کسی برے شگون کا گمان ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اپنے راستے پر گامزن رہو۔ مذکورہ بالا حدیث کا مطلب ہے کہ آپ اگر اپنے اندر کسی سے حسد محسوس کریں تو اس کا کسی اور سے ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے اپنی اسی بری سوچ پر معافی مانگیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے کسی برے خیال پر اس وقت تک گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ آپ اس کا زبانی یا عملی اظہار نہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بدگمانی جنم لے تو اس سے اس وقت تک حقیقی نہ جانیں جب تک کہ آپ اسے عملی طور پر ایسا کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح جب کبھی آپ کسی سفر پر روانہ ہونے لگیں تو کسی بھی برے شگون کو دل میں جگہ نہ دیں۔ مثلاً کسی کیڑے یا جانور کے راستے کا کاٹنا یا اپنے کسی
عضو کے پھڑکنے کو کسی خاطر میں نہ لائیں. میری آنکھ پھڑکتی ہے یا بلی نے راستہ کاٹا ہے، وہ مطلب اگر عام لوگ حسد، بدگمانی اور برے شگون کے اثر کو قبول کرنے سے بچنے میں خود کو بے بس سمجھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تاکہ وہ خود کو شیطانی طاقتوں کی کارستانی سے محفوظ رکھ سکیں. بری سوچوں کو خود سے دور رکھنا ہمارے باطن کو منور کرنے میں معاون ثابت ہوگا، جو بعد ازاں معاشرے کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتا ہے. آثار صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اقوال سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارا جائے، کیونکہ کثیر لوگ محض اپنی بد اخلاقی اور بری حرکتوں کے باعث دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اور ان برائیوں میں سے ایک حسد بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ 6 طرح کے لوگ اپنے گناہوں کے باعث عذاب الہی کے سزاوار ٹھہرائے جائیں گے. 1. حاکم اپنے ظلم کے باعث. 2. علماء اپنے حسد کے باعث، یعنی وہ علماء دین جو اپنے دنیاوی فوائد کی لالچ میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. 3. عرب اپنے تعصب کے باعث، قبائلی گروہ بندی جس کی اسلام نے مذمت کی تھی. 4. کاروباری حضرات اپنی خیانت کے باعث. 5. حکمران اپنی غداری کے باعث. اور 6. باغات اور کھڑی فصلوں کے مالک اپنے غفلت کے باعث. ایک اور روایت کے مطابق لوگوں کے بعض گروہ بغیر حساب کے ہی براہ راست دوزخ کی نظر کر دیے جائیں گے، یعنی بے حساب جنتی ہوتے ہیں، اس کے اپوزٹ بے حساب جہنمی. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 6 طرح کے لوگوں کو حساب کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. 1. حکمرانوں کو ان کے ظلم کے باعث. 2. عربوں کو ان کے تعصب کے باعث، قبائلی گروہ بندی جس کے اسلام نے مذمت کی تھی. 3. حکمرانوں کو ان کے تکبر کی وجہ سے. 4. کاروباری حضرات کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے. اور 5. غربا کو ان کے حسد کی وجہ سے. اور 6. صاحب ثروت لوگوں کو ان کی بخیلی کی وجہ سے. صاحب مال لوگوں کو ان کی بخیلی کی وجہ سے. صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی لوگوں کو حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ جنت میں اور زمین پر سب سے پہلے گناہ کا سبب حسد ہی بنا تھا. شیطان نے حسد اور غرور کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. قرآن مجید میں اس کا یوں بیان کیا گیا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں اعلیٰ مقام ایک آنکھ نہیں بایا تھا. اسی طرح کا ایک اور نافرمانی کا واقعہ قابل کے ہاتھوں حابل کے قتل کا تھا، جس کی وجہ بھی حسد ہی تھی. اتل ما علیہم نبأ ابنی آدم بالخلق اذ قربنا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال انما يتقبل اللہ من المتقین. سورہ مائدہ آیت نمبر 27.
اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً و انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ یعنی حابیل کے واقعے سے پتہ چلا کہ نیاز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاروں کی ہی نیاز قبول ہوتی ہے، اور جو پرہیزگار نہیں ہے، غیر متقی ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیاز دلانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور وہ نیاز کو حرام اور بدعت سمجھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سطور میں بزرگان دین نے نفس کی اس لا علاج بیماری کی کیفیت بیان کی ہے۔ حاسد اس وجہ سے ناراض اور مغموم رہتا ہے کہ جو کچھ کسی دوسرے کے پاس ہے اس کے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرنے والا رویہ ہے۔ حضرت احناف بن قیس رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے حاسد اور دیگر روحانی بیماریوں کی کیا خوب تصور کشی کی ہے، اور فرماتے ہیں، حاسد کو سکون نصیب نہیں ہوتا، ایک بخیل کا کوئی وفادار نہیں ہوتا، ایک مغموم اور قابل رحم شخص دوستوں سے محروم رہتا ہے، جھوٹے کی تکریم نہیں ہوتی، بد دیانت کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور کوئی بد اخلاق رہنمائی کے لائق نہیں ہوتا۔ 2. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو کسی مظلوم سے بڑی مماثلت رکھتا ہو ماں سوائے کسی حاسد کے۔ 3. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے حوالے سے درج ذیل وضاحت فرمائی ہے، مجھے دنیاوی باتوں کے حوالے سے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں کے صرف 2 ہی قسمیں ہیں، اگر اس کی قسمت میں جنت میں جانا لکھا ہے تو پھر میں کیوں اس سے حسد کروں کہ جنت تو اسے بہرحال مل کر ہی رہے گی، لیکن اگر اس کی قسمت میں دوزخ میں جانا ہے تو پھر میرا اس سے حسد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کا آخری ٹھکانہ تو جہنم طے ہو چکا ہے۔ 4. اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے اس بھائی سے کیوں حسد کرتا ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی نعمت عطا ہو تو وہ تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر تمہارا حسد کرنا اس خدائی نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے، اسے خدائی نعمتوں سے محروم کر سکتا ہو جس سے تو حسد کرتا ہے، تو تب بھی تجھے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تاہم حسد یعنی رشک کو صرف اس وقت مستحسن قرار دیا گیا ہے کہ جب اس کا نتیجہ تعمیری ہو اور یہ کسی کی تباہی کا سبب نہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حسد رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا،
اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا، اس پر حسد جائز ہے۔ آج اسے مبارکہ کی روشنی میں یہ آیت واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کا تاریک ترین پہلو حسد اور منافقت ہے، جو اس کی جنت میں داخل کے ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چہروں والا شخص سب لوگوں سے بدترین ہے، جو ان لوگوں سے ایک چہرے سے ملاقات کرے اور ان لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملاقات یعنی اپنے مفاد کے لیے دوغلی پالیسی اپناتا ہے۔ الغرض حسد نفس کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ سلف صالحین کسی سے حسد نہ کرتے اور مسلمان کو بطریق شرعی اس سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے، کیونکہ حسد نظر نہ آنے والا ایسا گناہ ہے جس میں مبتلا انسان کو ایک تو اپنی اس بری عادت کی وجہ سے کسی طور پر دنیا میں چین اور سکون نہیں پاتا، کیونکہ وہ اپنی اس عادت قبیحہ کی بدولت ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے شخص کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے، اور اسے حسد کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں راہ سلوک کا مسافر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا یہ رویہ اس کے لیے کسی مقام و مرتبہ اور اجر کا باعث نہیں، کسی مقام و مرتبہ اور اجر کا باعث نہیں بنے گا۔ البتہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں دوسروں پر رشک کرنا جائز اور مستحسن عمل ہے، تاکہ انسان میں نیکی اور عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے اور وہ اپنے رب کا قرب پانے میں مزید شوق و لگن سے عبادت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹاپک حسد کا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ آگے ٹاپک چلتا ہے چغل خوری۔ یہ تیسرا گناہ ہے، غیر مرئی، نظر نہ آ سکنے والا گناہ ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔